السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 24۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ گولڈن ہارن میں بے شمار جہاز لنگر انداز تھے۔ یہ ایک آباد بندرگاہ تھی، یورپ اور ایشیا کے مابین تجارت کی سب سے بڑی اور شاندار بندرگاہ۔ گولڈن ہارن کی بناوٹ بھی قدرت کا ایک کرشمہ تھی۔ آبنہ باسفورس کی لمبی لکیر، جس کے مشرق میں ایشیا اور مغرب میں یورپ تھا، گولڈن ہارن کو پانی دیتی تھی۔ آبنہ کے مغربی کنارے پر ایک چھوٹی سی سینگ نما لکیر خشکی میں اندر کی طرف گھس آئی تھی۔ قدیم قسطنطنیہ اس تکون پر بنایا گیا تھا جو گولڈن ہارن اور آبنہ کی وجہ سے قدرتی طور پر بن گئی تھی۔ یہ آبنہ شمال میں جنوباً دو سمندروں سے جا کر ملتی تھی۔ شمال میں بحر اسود تھا اور جنوب میں بحر مارمورا۔ گولڈن ہارن کی ایک بندرگاہ تھی جس کے ایک جانب قسطنطنیہ کا شہر کا شمالی دروازہ کھلتا تھا۔ دروازے کے سامنے گولڈن ہارن میں کھڑے تجارتی جہازوں پر دن بھر شور و غوغا رہتا۔ کہیں سامان اتارا جا رہا ہوتا تو کسی جہاز پر لادا جا رہا ہوتا۔ بڑے بڑے مستول، اونچے اونچے بادبان، لمبی لمبی رسیاں اور بھاری بھاری زنجیریں ساحل پر کھڑے شخص کو ہمہ وقت متحرک دکھائی دیتی۔ گولڈن ہارن کے کنارے کنارے حکومت استنبول نے مضبوط لکڑی کے بڑے بڑے عظیم الہیت تختے یوں جڑ دیے تھے کہ تختے کسی چھجے کی طرح سمندر میں آگے کی طرف بڑھائے۔ سینکڑوں بڑھائیوں نے مل کر تختوں سے ایسا متوازن کنارہ بنا دیا تھا کہ اب تجارتی جہاز سیدھے سیدھے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے تختوں کے ساتھ آ کر لگ جاتے تھے۔ جو بھی تختوں کا دوسرا سرا نہ ٹوٹے، اس لیے تہ در تہ جڑے ہوئے چمڑے کی ہزاروں کھالیں جو بھی تختوں کے دوسرے سروں پر جڑ دی گئی تھی۔ پانی پر تیرتا ہوا جہاز بڑے آرام سے چمڑے کی ان گدیوں کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاتا۔ یہاں ہر وقت بھیڑ لگی رہتی۔ تجارتی جہازوں کے علاوہ استنبول کی بحریہ کا بھی گولڈن ہارن کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ شہر کے دروازے سے نکلتے ہی سب سے پہلی گودی بحریہ اور انتظامیہ پولیس کے لیے مخصوص تھی۔ کپتان الفانسو اور اس کے ساتھی آج بحر اسود کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ مجبوراً کپتان الفانسو کی نوجوان بیٹی صوفیہ کو بھی ساتھ لینا پڑا تھا، کیونکہ دشمنوں سے بھرے شہر میں اکیلی صوفیہ کا رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ صدر اعظم نے اعلیٰ انتظامات کے باوجود اپنے جاسوسوں کے اس سفر کو بے پناہ خفیہ رکھا تھا۔ اعلیٰ انتظامات کیا تھے؟ صدر اعظم نے کپتان الفانسو کے لیے ایک چھوٹے سے خوبصورت جہاز کا الگ سے بندوبست کیا تھا۔ یہ جہاز براہ راست عثمانی بحری بیڑے تک جانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ راستے کی رہنمائی کے صدر اعظم نے ایک مصری ملاح افراسیاب کو کپتان الفانسو کے ہمراہ کر دیا۔ چپو چلانے کے لیے 12 مزدور ملاح بھی ساتھ تھے۔ اس لحاظ سے جہاز کا اصل کپتان ادھیڑ عمر مصری ملاح افراسیابی تھا۔ وہ ترکی بحریہ کا ایک پرانا سپاہی تھا۔ چند روز قبل افراسیاب نے بحر اسود میں موجود ترکی بیڑے سے قسطنطنیہ آیا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ سمندر میں ترکی بحری بیڑا کس مقام پر موجود ہے۔ افراسیاب بھی حقیقت حال سے بے خبر تھا۔ بیڑے میں موجود کسی دیگر شخص کو ان 4 جاسوسوں کی اصلیت کا علم نہیں تھا۔ صدر اعظم نے افراسیاب سے صرف اتنا کہا تھا کہ ایک پرانا بحری کپتان اور 2 سپاہی بیڑے پر بھیجے جا رہے ہیں، لیکن لڑکی کو دیکھ کر افراسیاب چونک گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا جہاز بھی ترکی بحریہ کا حصہ تھا جسے چند روز قبل افراسیاب اور اس کے 12 مزدور ملاح بحر اسود سے قسطنطنیہ لائے تھے۔ جہاز کے اونچے مستول پر درفش کاویانی لہرا رہا تھا۔ یہ ترکی افواج کا سب سے بڑا پرچم تھا۔ چاروں جاسوس جہاز میں سوار ہو گئے۔ شیراز کی زندگی کا یہ پہلا بحری سفر تھا۔ سکندر اور صوفے اس سے پہلے بحری جہاز کا سفر کر چکے تھے، جبکہ کپتان الفانسو تو وینس کی فوج کا سپاہی تھا، جہاں خشکی پر لڑنے سے زیادہ پانی میں لڑنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ جہاز کے لنگر اٹھا لیے گئے۔ شیراز اور اس کے ساتھی جہاز کے عرشے پر کھڑے استنبول شہر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے بے پناہ انسانوں سے آباد استنبول کا شور مچاتا ہوا شہر تھا۔ گولڈن ہارن میں ہر طرف ارے اوئے، یہ اٹھا وہ رکھ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک ہنگامہ تھا جو ہر صبح شروع ہوتا اور رات گئے تک جاری رہتا۔ کسی زمانے میں ایک بھاری بھرکم زنجیر لٹکا کر گولڈن ہارن میں داخل ہونے کا راستہ بند کر دیا جاتا تھا۔ اس زنجیر کو قسطنطنیہ کے فاتح سلطان محمد نے توڑا تھا جب وہ خشک زنجیر پر اپنے جہاز دھکیلتا ہوا ایک سرے سے دوسرے کنارے تک گولڈن ہارن آ پہنچا تھا۔ شیراز کی طائرانہ نظر گولڈن ہارن پر کھڑے جہازوں پر پڑی رہی۔ اس کی نظر اس جہاز پر بھی پڑی جس کے ایک تہخانے میں کلا ڈیوس کھڑا شیراز کے جہاز کو دیکھ رہا تھا، لیکن شیراز اور اس کے تمام ساتھی اس بات سے بے خبر تھے۔ ان کا جہاز دھیرے دھیرے گولڈن ہارن سے نکل کر آبنہ باسفورس میں آ پہنچا۔ کلا ڈیوس اور مادام تھروشیا کے جاسوسوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ تمام خبریں ان تک پہنچائی تھیں۔ مادام تھروشیا کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے دشمن صدر اعظم بلجی کے گھر رات دیر گئے تک بیٹھے رہے تھے، اور پھر اگلے روز ان لوگوں کو کسی سفر کی تیاری میں مصروف دیکھ کر مادام تھروشیا کا ماتھا ٹھنکا۔
وزیر تفتیش پر مادام تھروشا کو پتہ چلا کہ یہ لوگ بحر اسود میں موجود ترکی بحری بیڑے کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ خبر مادام تھروشیا اور کلا ڈیوس کے لیے بے حد حیران کن تھی۔ آخر صدر اعظم ان لوگوں کو بحری بیڑے پر بھیج کر کیا کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ شیراز اور سکندر کو محض دشمنوں سے چھپانے کے لیے وہاں بھیج رہا تھا یا ترکی بحریہ میں شامل کرنے کے لیے؟ مادام کو دوسری بات زیادہ کرین قیاس لگی اور وہ یک لخت بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بہت بری خبر تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ترکی بحریہ نائب صدر اعظم عثمان پاشا کے زیر اثر ہے اور روسی فوج کو راستہ دینے والی ہے۔ ان حالات میں ان ایماندار سپاہیوں کا بیڑے پر پہنچ جانا صلیبی لشکر کے لیے بے پناہ نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ شاید یہی بات سوچ کر صدر اعظم نے ان لوگوں کو بحری بیڑے پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مادام تو جیسے تڑپ گئی، وہ شیراز اور اس کے ساتھیوں کو روکنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کپتان الفانسو کا جہاز نکلتے ہی گولڈن ہارن سے ایک اور تجارتی جہاز حرکت میں آیا۔ تاجروں کے بھیس میں اس جہاز کے اندر 20 سے زیادہ مسلح سپاہی سوار تھے۔ یہ سب کے سب عیسائیت پر جان نثار کرنے والے تھے۔ ان سپاہیوں کا بندوبست خصوصی طور پر سفیر برطانیہ نے خود کیا تھا۔ دونوں جہاز ایک کے بعد دیگرے آبنہ باس فورس میں نمودار ہوئے اور خرامہ خرامہ شمالی سمندروں کی جانب بڑھنے لگے۔ آبنہ باس فورس بھی عجیب سما پیش کر رہی تھی۔ کہنے کو یہ ایک آبنہ تھی، لیکن حقیقت میں یہ انگن جہازوں اور کشتیوں کی سڑک تھی، جس میں ہمہ وقت کئی جہاز اور کشتیاں آتی جاتی رہتی تھی اور دن بھر یہ آبی شاہراہ بارونق رہتی۔ آبنہ باس فورس میں شہر کی محافظ بحرے کی جگہ جگہ چوکیاں تھیں۔ کپتان الفانسو کے جہاز کو لہراتے ہوئے درفش کامیانی کی وجہ سے کسی سرکاری جہاز یا کشتی نے نہ روکا۔ چند کلومیٹر شمال کی طرف چلنے کے بعد عرشے پر کھڑی صوفیہ کی نظر اچانک دور انجیر کے درختوں میں ڈھکے اپنے مکان پر پڑ گئی۔ وہ خوشی سے چلائی۔ شیراز سکندر بھی اس جانب دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اس فوجی جہاز کا عرشہ تجارتی جہازوں کی طرح گندا نہیں تھا۔ عرشے کے صاف ستھرے دھلے ہوئے چوبی تختوں پر چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑ رہی تھی۔ فروری کا مہینہ شمال کی طرف سے جانے والوں کے لیے بے حد سرد تھا، لیکن عرشے پر پڑنے والی دھوپ میں کھڑے شیراز سکندر اور صوفیہ دھوپ کی تپش کا لطف لے رہے تھے۔ کپتان الفانسو نیچے چلا گیا تھا اور جہاز کے کیبن میں مصری ملاح کے ساتھ ضروری معاملات پر بات چیت کر رہا تھا۔ صوفیہ نے شیراز سے کہا، دیکھا تم نے ہمارا مکان کتنی خوبصورت جگہ پر ہے؟ جی چاہتا ہے اس منظر کی تصویر بنا دوں۔ تصویر تو تم نے بنا دی۔ تصویر وہ نہیں ہوتی جو کینوس پر بنائی جائے، تصویر تو وہ ہوتی ہے جو تم اپنے ذہن میں بناتی ہو۔ کینوس تو تصویر کی مشہور شکل ہے، ایک ایسا اظہار جس کے ذریعے تم اپنی بنائی ہوئی تصویر دوسروں کو دکھا سکتی ہو۔ دراصل تم تصویر دوسروں کو دکھانا چاہتی ہو۔ تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ صوفیہ سٹپٹا گئی۔ شیراز نے عجیب نکتہ نکالا تھا۔ سکندر شیراز کے سوال پر مسکرا دیا اور صوفیہ کے حالت سے لطف لینے لگا، لیکن صوفیہ کہاں کی چپ رہنے والی تھی۔ بے شک وہ لائسم کی طالبہ نہیں تھی، لیکن اپنی بالغ نظری کے حوالے سے وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ شیراز کی بات سن کر کچھ چپ رہی اور پھر بولی، ذہن میں تصویر نہیں بنتی، تصور بنتا ہے، اور ذہن رحم مادر کی طرح اس تصویر کو اپنے تنے بدن کا لہو پلا کر پرورش کرتا رہتا ہے۔ بالآخر وہ تصور جنم لیتا ہے تو تصویر بن جاتی ہے۔ اور دوسری بات، میں کیوں یہ نہ چاہوں کہ میری بنائی ہوئی تصویر کو دیکھے؟ میں مصورہ اسی لیے بنی ہوں کہ میں اپنا شاہکار دوسروں کو دکھا سکوں۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ بھی یہی نہیں چاہتا کہ اپنا شاہکار دوسروں کو دکھائے اور دوسرے اس کی تخلیق پر اسے داد دے؟ خدا بھی تو ایک مصور ہے۔ اب سکندر انہی نظروں سے شیراز کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ شیراز دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ صوفیہ صرف مصورہ ہی نہیں بلکہ ایک لائق مفکرہ بھی ہے۔ صوفیہ نے بالکل صحیح بات کی تھی۔ سکندر بول پڑا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ خدا نے اپنے آپ کو المصور کہہ کر پکارا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی۔ وہی اللہ ہی خالق اور باری اور مصور ہے اور سبھی خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ سکندر جامعہ اسلامیہ کا طالب علم تھا۔ صوفیہ اور شیراز جب بھی اس طرح گفتگو کرتے تو وہ قرآن و حدیث کے حوالے دے کر ان کا ساتھ دیتا۔ صوفیہ ہر بار حیران رہ جاتی۔ اسے جو بھی بات پسند آتی، سکندر کوئی نہ کوئی آیت یا حدیث سنا کر اسے اجلا دیتا کہ یہ اچھی بات قرآن و حدیث میں بھی لکھی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے صوفیہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ قرآن کا مطالعہ شروع کر دے۔ سکندر سے قرآن کریم کی آیت سن کر شیراز کے پاس بولنے کے لیے کوئی بات نہ رہی تو وہ ڈھٹائی سے مسکرا دیا اور ہلکا سا کہکا لگانے کے بعد کہنے لگا، آپ لوگ تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، مجھے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سامنے والی کی دلیل وزنی ہو تو اسے خندہ پیشانی سے قبول کر لینے میں ہی عافیت ہے۔ لیکن یہ تو بتائیے کہ ایک مصور کا تصور اشیاء کا مرہون منت کیوں ہوتا ہے؟ مصور کا مقصد خلاقی کا مظاہرہ کرنا۔ وہ تصویر جس کا تصور اشیاء سے لیا جائے کیونکہ خلاقی کہلانے کی مستحق ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار تصویریں بنائی ہیں، لیکن ساری کی ساری موجود کائنات اس کے تصور کا ایسا شگوفہ ہے جسے بنانے کے لیے اللہ کو کسی کی مدد درکار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں
خارج سے لیا گیا تصور مادے کا ہی ترجمان ہے۔ ایک خوبصورت مکان کی تصویر دیکھنے والے کے دل میں ایک خوبصورت مکان کی خواہش بھی پیدا کر سکتی ہے، جو ایک سراسر مادی خواہش ہے۔ ہمیں اپنی اس مادی زندگی سے بالاتر بننا ہے۔ خلاقی یا تخلیق ایسی ہونی چاہیے کہ حسن فطرت میں اضافہ ہو، نہ کہ فطرت کے کسی بنائے ہوئے منظر کی نقل پیش کر دی جائے۔ صوفیہ کے مکان کی اصل تصویر تو کپتان الفانسو نے بنائی تھی جب انہوں نے اس تصویر کو اپنے ذہن کے کینوس پر دیکھا تھا۔ مصور کا فن اس وقت تک محض نقالی اور چربہ ہے جب تک وہ کوئی نئی بات نہ دکھائے۔ تخلیق کار خدائی کا رازدان ہے۔ صوفیہ ہکا بکا کھڑی شیراز کی تشریح سن رہی تھی۔ شیراز کی توقعات سے کہیں زیادہ دانا تھا۔ سکندر نے صوفیہ کو گمسم دیکھا تو فوراً کہا، اب شیراز فلسفے کی مار دے رہا ہے۔ یہ گہری گہری باتیں اور پیچ در پیچ افکار عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ تصویر خوبصورت ہو تو بنتی رہنی چاہیے۔ تصویر خوبصورت تبھی بنتی ہے جب فنکار اسے اپنی روح کی گہرائیوں سے نکال کر لائے، لیکن فن تو تجربے کی آنچ پر پک کر تیار ہوتا ہے۔ صوفیہ کا سفر تو ابھی شروع ہوا ہے۔ زندگی کتنی تلخ ہے جو ابھی جان ہی نہیں سکتی۔ زندگی کے کڑوے گھونٹ پینے کے بعد ایک مصور کے ذہن پر حقیقی فن کا نشہ چڑھ جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے آگے چل کر صوفیہ ایسی تصویریں بنانے لگے گی جو جیتی جاگتی ہوں گی۔ اب صوفیہ پوری طرح ہار چکی تھی۔ اس کے چہرے پر یکایک پیار بھری مسکراہٹ دکھائی دینے لگی۔ اسے فخر ہونے لگا کہ اس نے شیراز سے محبت کی۔ صوفیہ کے چہرے پر رومانیت کے سائے دے کر سکندر یکایک اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے مجھے تو بھوک لگی ہے، صبح میں ٹھیک طرح سے کچھ کھا نہیں سکا، چلتا ہوں۔ میرا خیال ہے ہم دوپہر تک آبنائے سے نکل کر کھلے سمندر میں داخل ہو جائیں گے۔ شیراز اور صوفیہ دونوں جھینک گئے۔ وہ جانتے تھے کہ سکندر انہیں تنہائی میں بیٹھنے کا موقع دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، لیکن سکندر رکے بغیر عرشے کے زینے اترتا چلا گیا۔ سپہر کے قریب کپتان الفانسو کے جہاز نے کھلے سمندر میں قدم رکھا۔ اب تک وہ آبنائے میں چل رہے تھے جس کے ایک طرف ایشیا اور دوسری طرف یورپ کا ساحل تھا، لیکن جو وہ بحر اسود کے نزدیک ہوتے گئے دونوں ساحل دھیرے دھیرے دور ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ بحر اسود کے کھلے پانی نے ان کا استقبال کیا اور ان کا جہاز پہلے سے زیادہ ہلکا پھولکا ہو گیا۔ آبنائے کی گہرائی کی نسبت بحر اسود کی گہرائی بے پناہ تھی، چنانچہ جہاز نے رفتار پکڑ لی۔ شیراز اور کپتان الفانسو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کلا ڈیوس ایک خطرناک دستے کے ہمراہ ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ غروب آفتاب سے کچھ ہی پہلے دیر شیراز نے عرشے پر کھڑے ہو کر اپنے پیچھے آتے جہاز کو دیکھا، لیکن وہ مطمئن تھا کیونکہ اور بھی کئی جہاز ادھر ادھر روانہ تھے۔ لگ بھگ 4-5 جہاز ایسے دکھائی دیے جو کہیں سے آ رہے تھے یا کسی طرف کو جا رہے تھے۔ آخر استنبول اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت کا دارالخلافہ تھا اور عثمانیوں کا تمام تر کاروبار سمندری راستے پر منحصر تھا۔ چنانچہ شیراز نے کلا ڈیوس کے جہاز کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا۔ اب خنکی بڑھ رہی تھی، لہٰذا غروب آفتاب کے ساتھ ہی شیراز اور صوفیہ نیچے اتر آئے۔ شیراز کو یہ سمندری سفر بہت اچھا لگ رہا تھا، خاص طور پر صوفیہ کے ساتھ کی وجہ سے۔ آج بحر اسود میں ان کی پہلی رات تھی۔ جہاز تیز رفتاری سے شمال کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کھانے کے دسترخوان پر ان لوگوں کے ساتھ مصری ملا افراسیاب بھی شامل تھا۔ یہ ایک ہنسمکھ اور خوش مزاج آدمی تھا۔ اس کی طبیعت میں بزلہ سنجی کے عنصر کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں ذہانت کی چمک بھی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران افراسیاب نے بتایا کہ وہ لوگ 11 دن بعد شمال میں موجود اپنے بحری بیڑے تک پہنچیں گے۔ صوفیہ حیران رہ گئی اور چونک کر بولی، 11 دن بعد؟ کیا عثمانی بحریہ کے بیڑا اپنے مرکز سے اتنی دور موجود ہے؟ افراسیاب نے حیرت بھری نظروں سے صوفیہ کی جانب دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جی ہاں، ہم مرکز کے نزدیک رہ کر سمندر کو دشمن کے لیے کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا بحری بیڑا ایک طرح سے عثمانی سمندروں کی سرحد ہے۔ ہم جتنا آگے تک جا سکتے ہیں اتنا ہی آگے جا کر اپنے جہازوں کے قطار کی صورت میں لنگر انداز کر دیتے ہیں۔ اس قطار کے علاوہ ہمارے 20 جہاز اور کشتیاں دور دراز کے پانیوں میں بھی گشت کرتی رہتی ہیں۔ ہمارے پاس ایک ایک بل کی خبر ہوتی ہے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ ہماری اجازت کے بغیر بحر اسود میں قدم رکھ سکے۔ صوفیہ کو تسلی بخش جواب مل گیا۔ کپتان الفانسو یہ سب باتیں جانتا تھا۔ 11 دن کے سفر کا مطلب تھا کہ انہیں شمال میں بہت آگے تک جانا پڑے گا۔ یہ ایک لحاظ سے بحر اسود کے روسی اور کریمیائی ساحلوں کے نزدیک پہنچنے والی بات تھی۔ بحر اسود بہت بڑا سمندر ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے دوسرے سمندروں کی نسبت چھوٹا ہے۔ بحر اسود سے بڑے سمندر بحر روم، بحر ہند وغیرہ ہیں، جبکہ کرۂ زمین پر 2 عظیم سمندر بھی ہیں، بحر اوقیانوس اور بحر اوقیانوس سے بھی بڑا بحر الکاہل۔ کلا ڈیوس جلد سے جلد شیراز کے جہاز پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ زیادہ دور جانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ خونخوار سپاہیوں کا ایک مضبوط دستہ تھا اور ان کا جہاز زبردست اسلحہ سے لیس تھا۔ کلا ڈیوس کا جہاز ایک تجارتی جہاز تھا۔ ہر تجارتی جہاز کے عرشے پر قزاقوں سے بچاؤ کے لیے ایک چھوٹی توپ نصب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کپتان الفانسو کے جہاز پر 2 بڑی توپیں نصب تھیں کیونکہ وہ ایک جنگی جہاز تھا، لیکن کلا ڈیوس کا جہاز اپنی جسامت یا حجم کے لحاظ سے اتنا بڑا تھا کہ وہ اگر
अल्फांसो के जहाज को एक भरपूर टक्कर भी मार देता तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। अल्फांसो के जहाज को अपने बहरी बेड़े में उकाब के नाम से जाना जाता था। उस्मानी बेड़े के हर जहाज और कश्ती के लिए अलग अलग नाम रखे गए थे। अल्फांसो का जहाज सचमुच एक उकाबी था। ये छोटा इसलिए था कि ताकि तेज दौड़ सके। अफरा-सियाब खुद उस्मानी बहरिया के हराबल दस्ते का हिस्सा था। इसका उकाब दिन भर रूसी जजीरों के निवाब में गर्दिश करता रहता था और जब भी कोई खतरा दरपेश होता वो बिजली की रफ्तार से फरार होने की अहलियत रखता था। इसके बरक्स क्ला डेविस के तजारती जहाज का नाम एक ईसाई ताजर मार्फिस के नाम पर था। मार्फिस के जहाज को भी मार्फिस कहा जाता था। रात भर क्ला डेविस मार्फिस के केबिन में कभी जागता और कभी सोता रहा। वो शिराज को पकड़ने में देर न करना चाहता था। मार्फिस में तजारती सामान क्ला डेविस के सिपाहियों के अलावा कई और लोग भी सवार थे। ये एक बड़ा जहाज था और इस पर 10 इमदादी कश्तियाँ इस तरीके से लदी थी कि बवक्त ज़रूरत 1 मिनट से भी कम वक्त में इन्हें समंदर में उतारा जा सकता था। मार्फिस भी तेज़ रफ्तारी से शुमाली समंदरों में आगे से आगे बढ़ता रहा। अपने सफ़र की पहली रात क्ला डेविस ने बड़ी मुश्किल से गुजारी। सुबह होते हुए दौड़कर अपने कैबिन से बाहर निकला और तेज़ी से अर्शे पर जा पहुंचा। वो देखना चाहता था कि वो इस्तांबुल से कितनी दूर निकल आया है। इसे किसी ऐसी वीरान जगह की तलाश थी जहाँ दूर दूर तक ना तो कोई जजीरा हो और ना ही कोई और जहाज़। क्ला डेविस के हमरा आने वाले सिपाहियों में 2 तजर्बाकार ईसाई भी शामिल थे। ये दोनों इस कदर पक्के ईसाई थे कि कुस्तुतनिया में मुकीम होने के बावजूद दोनों ऑस्ट्रिया की फ़ौज के लिए काम करते थे। जब भी कभी जंग होती ये दोनों वक्त से पहले ऑस्ट्रिया की फ़ौज में शामिल हो जाते और दौरान जंग मुँह छुपाकर लड़ते। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी इनके दिलों में कूट कूट कर भरी हुई थी। एक का नाम फिलिप और दूसरे का नाम मोरू था। मोरू और फिलिप पुराने दोस्त होने के साथ साथ रिश्तेदार भी थे। वो तलवारबाजी, तीरंदाजी और बंदूक चलाने में माहिर थे। जहाज के अर्शे पर खड़े क्ला डेविस ने दूर से आते मोरू को आवाज़ दी, हम कहाँ हैं और कितना इंतजार करना होगा। मोरू लंबे लंबे ढकबरता क्ला डेविस के नज़दीक आकर रुका और कहने लगा, मोहतरम क्ला डेविस, हम अभी वस्ती समंदर में नहीं पहुँचे। ये लोग कार्नेट सीसी के दहाने तक जाएंगे। उन्होंने 600 मील का तवील सफ़र करना है। बेहतर ये होगा कि हम इन्हें मज़ीद 100 मील का सफ़र करने के बाद पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वस्ती समंदर में इनकी मदद को कोई नहीं पहुंच सकता। क्ला डेविस ने बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। वो कुछ कहते कहते अचानक खामोश हो गया और माथे पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद इसने सर उठाया और मोरू से कहा, तुम मुझे बहरे अस्वद के बारे में बताओ। ये फैसला मैं खुद करूँगा कि मुझे किस मुकाम पर इन लोगों को पकड़ना है। मोरू किसी पेशावर रहबर की तरह क्ला डेविस को बहरे अस्वद के बारे में बताने लगा। बहरे अस्वद एक अंदरूनी समंदर है जो जनूब मशरकी यूरोप और शुमाल मगरबी एशिया यानी एशिया कोचक के दरमियान लेटा हुआ है। बाकी समंदरों खुसूसन बहरे एजियन, बहरे मारमूरा और दर्रा दानियाल के साथ रास का तल्लुक आबना बासफोर के ज़रिए जुड़ा है। रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की के तमाम यूरोपियन हिस्से इसके मगरबी साहिल हैं। इसके शुमाल और मशरकी साहिलों पर यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया के इलाके हैं। जनूबी सवाहिल उस्मानी सल्तनत का हिस्सा है। बहरे अस्वद 750 मील यानी कि 1200 किलोमीटर लंबा समंदर है और इसकी चौड़ाई 380 मील यानी कि 610 किलोमीटर है। क्रीमिया का सूबा शुमाल में बहरे अस्वद का आखिरी किनारा है। यहाँ से खुश्की का वो टुकड़ा जो क्रीमिया है दरमियान में रह जाता है और इसके मशरिक व मगरिब हर दो अतराफ में बहरे अस्वद 2 छोटे छोटे बहीरे बनाता है। मशरिकी बहीरे को बहराए अज़फ़ और मगरबी बहीरे को कारकरेट सीकी खलीज कहा जाता है। बहरा अज़फ़ पर हमारे शहंशाह पीटर आज़म का कब्ज़ा है, लेकिन क्रीमिया का तमाम इलाका और कारकरेट सीकी खलीज उस्मानियों के पास है। मशरिकी और वस्ती यूरोप के दरिया डी नाइपियर, डी नाइस्टर, जनूबी बग और डैन्यूब बहरे अस्वद में गिरते हैं। मशरिकी और यूरोपी रूस का दरिया डॉन बहरे अज़फ़ में आकर गिरता है। बहरे अज़फ़ में कोह काफ के पहाड़ों से आने वाला दरियाए कबान भी आकर गिरता है। सर्दियों के मौसम में बहरे अस्वद को शुमाल की यख बस्ता और संगीन हवाओं का सामना होता है। बहरे अस्वद में तमाम तूफ़ान सर्दियों के मौसम में आते हैं। बहरे अस्वद किसी ज़माने में आज से भी ज़्यादा मसरूफ़ समंदर था। जब तक उस्मानी मुसलमानों ने हमारे मुक़द्दस शहर कुस्तुनतुनिया को फतह नहीं किया था, यूरोप का तमाम माल व असबाब इसी समंदर के रास्ते आबना बासफोर से होता हुआ एशिया अक़वाम तक जाता था। शहंशाह पीटर आज़म बहरे अस्वद को उस्मानियों से दोबारा छीनना चाहते हैं, क्योंकि उस्मानियों ने गुज़श्ता 3 सदियों से दर्रा दानियाल का रास्ता यूरोपीय ईसाइयों के लिए बंद कर रखा है। यही वजह है कि आज तक बहरे अस्वद एक वीरान समंदर है। अगर खुदा न खास्ता यूसुफ मसीह ने चाहा तो एक दिन हम बहरे अस्वद मुसलमानों से छीन लेंगे। उस वक्त हम बहरे अस्वद के जनूबी मगरबी कोने में हैं और हमारा सफ़र शुमाल की तरफ जारी है। यह तमाम इलाका मुसलमान जहाज़ों की गुजरगाह है। ईसाइयों के ज़्यादातर इलाके बहरे अस्वद के शुमाल मशरिकी स्वाहिल है, जिन पर रूस का कब्जा है। हमें एहतियात करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि हम इस्तांबुल से जिस कदर दूर हों तो बेहतर है।
کلا ڈیوس مورو کی معلومات پر حیران رہ گیا اور اسے اطمینان سا محسوس ہوا کہ وہ ایسے تجربہ کار سپاہیوں کے ساتھ ہے جو اسے بھٹکنے نہیں دیں گے۔ اس کا ذہنی دباؤ کم ہوا اور اس نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے مورو سے پوچھا، اچھا تو تمہارے خیال میں کون سا وقت مناسب ہوگا اس کام کے لیے؟ ہم ان پر حملہ کریں؟ مورو نے کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا، میرے خیال میں ہمیں آج کا پورا دن ان کے نظروں سے دور رہنا چاہیے۔ آنے والی رات کے آخری پہر میں جب عموماً سب ملاح اور مسافر گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے جہاز پر حملہ کریں گے۔ کلا ڈیوس نے مورو کی رائے سے اتفاق کیا اور اطمینان سے سر ہلاتا ہوا عرشے سے نیچے کی جانب چل دیا۔ معزز سامعین حضرات، بحر اسود کی داستان ابھی جاری ہے، دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔